السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تعلیم الاسلام کا حصہ اول مکمل ہو چکا ہے۔ اب آج ہم تعلیم الاسلام حصہ 2 کا پہلا شعبہ تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال: وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہیں؟ جواب: وہ 5 چیزیں یہ ہیں: اول، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ دوسرے، نماز پڑھنا۔ تیسرے، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ پانچویں، حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اور پتہ ہونی چاہیے۔ سوال: کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ طیبہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اس کے معنی یہ ہیں: گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ خدا تعالی کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے بندے اور رسول ہیں۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایمان لانا کہتے ہیں۔ سوال: گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب: اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ خدا تعالی ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے پیغمبر ہیں۔ سوال: مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: 7 چیزوں پر جن کا ذکر اس ایمان مفصل میں ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے معنی یہ ہیں: ایمان لایا میں اللہ تعالی پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ خدا تعالی کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے۔ سوال: خدا تعالی کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب: نمبر 1، خدا تعالی ایک ہے۔ نمبر 2، خدا تعالی ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ نمبر 3، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 4، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ نمبر 5، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ نمبر 6، اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہان کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ نمبر 7، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ نمبر 8، وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔
نمبر 9 اور وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے۔ نمبر 10 وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 11 اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ نمبر 12 نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا، وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے۔ نمبر 13 سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ نمبر 14 وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسی نہیں۔ نمبر 15 وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ نمبر 16 وہ مخلوق جیسے ہاتھ پاؤں ناک کان اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ نمبر 17 اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے۔ نمبر 18 اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ یہ ہمارا اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کل انشاءاللہ ملائکہ یعنی فرشتے پڑھیں گے۔ اگر آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعلیم الاسلام مکمل ہم یہیں پہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔